ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جمع کیا. بولو کچھ صحابہ کرام کو ہمارے نبی نے. اے بیٹا ادھر سن، کیا ہوا؟ کوئی پرابلم آیا؟ نہیں، آج معلوم نہیں، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جمع کیا اور وہ صحابہ کرام کو کہا کہ کوئی کام کے لیے بھیجا کہ تم کو وہ کام کرنا ہے. اب سارے صحابہ چلے، وہ تقریباً جانے والے صحابہ 300. بولو کتنے؟ 300 صحابہ گئے. اب صحابہ گئے، اب وہ زمانہ تھا، آپ کو بھی معلوم ہے وہ زمانہ تھا، وہ عرب کا جنگل، وہ بیابان، وہ صحرا، وہ سارے صحابہ جنگل میں ہیں. ایک صحابی، سننا برابر سننا، ایک صحابی جن کا نام ہے سفینہ. بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. سفینہ وہ صحابی کا نام ہے. کیا نام ہے؟ سفینہ. ان کو کچھ پیشاب کا تقاضا لگا ہوگا. اب وہ سارے صحابہ بیٹھے تھے تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ پیشاب کرنے چلے گئے. اب وہاں گئے تو وہ جنگل میں جانا پڑتا تھا نا، بہت دور جانا پڑتا تھا. جب وہ آئے، واپس آئے تو دیکھا سب لوگ چلے گئے. ارے سب لوگ، اب یہ جنگل، بیابان اور شام ہونے والی، رات ہونے والی، یہ سب کہاں چلے گئے؟ اب وہ کیا کرے؟ وہ کھڑے ہو کر زور زور سے سب کو چلانے لگے، سب کا نام لے لے کر کہنے لگے ارے وہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ارے وہ میرا دوست کہاں ہے؟ ارے میں جنگل میں اکیلا ہوں، میرے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور مجھے راستہ بھی نہیں معلوم ہے. وہ اتنا زور زور سے چلائے مگر اتنے بڑے جنگل میں کوئی سننے والا. تو وہ سوچے اب کیا کروں، چلو مجھے دوڑنا پڑے گا. وہ دوڑتے دوڑتے معلوم نہیں کہاں تک گئے، مگر آگے گئے تو کوئی نہیں ملا. واپس اپنی جگہ پر آئے اور پھر رائٹ میں دوڑنے لگے تو رائٹ میں بھی کوئی نہیں ملا. پھر لیفٹ میں تو نہیں گئے کیونکہ میں ہی وہاں پہ استنجا کرنے گیا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. تو پیچھے کی طرف دوڑنے لگے. اتنا تھک گئے، اتنا تھک گئے. ارے میرے پیاروں، وہ سوچو جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے اور معلوم نہیں کون سا درندہ، کون سا چرندہ، کون سا پرندہ کون حملہ کرے گا، اور ان کے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بیچارے پھر اپنی جگہ پر آئے اور زور زور سے کہنے لگے ارے اے کوئی مدد کرنے والا، ارے کوئی تو مدد کرنے والا ہو. لیکن کہیں سے آواز، تو سمجھ گئے کہ اب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک جگہ بیٹھ گئے پورے پسینے میں، بہت پیاس لگی تھی. بس ایک ہی بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اچانک پیچھے سے ایک آواز ہے، ڈھاڑ کر کے جو آواز آئی، کرانے کی آواز آئی. تو ظاہری بات ہے آواز آئی تو گھبرا گئے. پھر کھڑے ہو کر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. بھائی جنگل ہے تو جنگل میں کون آ رہا ہے؟ شیر آ رہا. اب وہ شیر یوں ایسا سامنے یوں آیا اور یوں ٹرن لے کے یوں سامنے آ رہا. اب ظاہری بات ہے شیر آوے، احمدآباد والے اگر آوے تو اپن کیا کرے؟ اپن بھی آگے جاوے، اپن بھی آگے جاوے. ابھی میں کل اڑیسہ گیا تھا نا، اڑیسہ کل پرسوں، تو وہاں نعرے لگا رہے تھے. میرے جانے کے ساتھ ہی نعرے لگائے، آیا آیا رے شیر آیا. میں نے کہا کائے کا شیر آیا، بھاگے گا شیر آئے گا تو میں تھوڑی پٹھان ہوں کہ شیر کے سامنے جاؤ. میرے کو کہتے شیر آیا شیر آیا. میں نے کہا بھائی لے شیر میں لیا. اب وہ حضرت، بولو کون سے صحابی کا قصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو؟ حضرت سفینہ، اور سامنے سے شیر آیا. اب وہ آگے بڑھے، یہ تھوڑا پیچھے جائے، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھے، یہ اور تھوڑا پیچھے جائے. یہ اپنے دل میں سوچنے لگے کب تک پیچھے جاؤں گا، ایک چھلانگ مارے گا تو میرے اوپر آ جائے گا. تو انہوں نے ہمت کی اور کیا کہا معلوم؟ یا اسد الغابہ، یہ عربی جملہ، وہ شیر کو کہہ رہے یا اسد الغابہ لا تهجم علیہ انا عبد محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اے جنگل کے شیر، اے جنگل کے شیر، مجھے معلوم ہے تو حملہ کرے گا لیکن مجھ پہ حملہ مت کرنا، کسی اور پہ حملہ کرنا، مجھ پہ مت کرنا، کیونکہ میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. کیونکہ میں مصطفیٰ کا. بس اتنا کہا تو شیر آیا اور اپنا چہرہ ادھر کر دیا. یعنی یہ ایسے کھڑے نا، شیر یوں آیا اور یوں ٹرن لیا. اب شیر کی دم ان کے سامنے اور شیر دم ہلائے. یہ سوچنے لگے یہ کھڑا ہو گیا میرے سامنے، کیا کرنے کا. معلوم نہیں ان کے دماغ میں بھی اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، شیر کے اوپر بیٹھ گئے.
بولو شیر کے اوپر ہے. اور جیسے شیر کے اوپر بیٹھے اور شیر کی کھال کو یوں تھاما اور شیر نے دوڑنا شروع کیا, دوڑتا گیا. یہ سفینہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی شیر کی طرف دیکھتا, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی شیر کی طرف دیکھتا, اور آسمان پر کہتا اللہ تو نے مجھے شیر پر بٹھایا, اور شیر کو دیکھ کر گھبراتا کہ ابھی اگر یوں گرایا نے میرے کو مارا تو میرا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کہتے وہ شیر لے گیا. رات کا سناٹا تھا. جہاں میرے دوست احباب 300 کتنے جہاں کھڑے تھے نا, اس سے 10 قدم شیر رک گیا. جیسے وہاں کھڑے ہیں شیر 10 قدم رک گیا. کہتے میں جلدی سے شیر پر سے اترا اور میں نے میرے دوستوں کو کہا, کتنے دوست تھے, سب کو کہا آؤ میرے کو لے کے جاؤ, کیونکہ یہاں کون ہے بھائی شیر ہے, آؤ میرے کو لے کے جاؤ. تو وہ 300 وہاں سے اشارہ کرے تو آ جا. جب اتنی دیر سے بیٹھ کر آیا تو اب یہ 10 قدم چلنے میں کیا پرابلم ہے. وہ سارے وہاں سے گئے نا ہم کو شیر سے ڈر لگتا, ہم کہاں تیرے کو لینے آئے. تو یہ کہتے کہ میں سوچا چلو اب دھیرے سے کیا کروں. کہ جیسا یوں ہٹا کہ شیر واپس میرے پاس آیا اور کچھ میرے کان میں بولنے لگا, میرے کان میں کچھ, اور پھر اس کے بعد چلا گیا. دوڑتا بہت دور چلا گیا. اب تو کوئی شیر ویر تو نہیں تھا, یہ آرام سے چلے. لیکن سامنے جو 300 تھے نا وہ کہنے لگے او تم تو شیر پر بیٹھ کر آئے. اب یہ کہتے ہیں میرے کو معلوم کیسا بیٹھ کر آیا میں نے, لیکن وہ سارے کے سارے سامنے والے کہے ارے تم شیر پر بیٹھ کر آئے. بولو ان کا نام کیا تھا. لیکن سب نے نام ہی بدل دیا. کہا آج سے تمہارا نام سفینہ نہیں ہوگا, تمہارا نام ہوگا یا صاحب الاسد, اے شیر والے. اب تو کیا ہوئے معلوم, وہ 300 جب گئے نا, جب بھی کھانا ہوئے نا تو بولے بھائی پہلے کھانا اس کو دے دو, شیر والے کو. یہ کہتے کھانا بھی میرے کو پہلے ملے, اور میں کوئی کام کرنے جاؤں نا سارے 300 کے نا تمہیں کام نہیں کرنا, ہم تو گھوڑے اور گدھے پر بیٹھتے, تم تو شیر پر بیٹھ کر آئے تھے بھائی, شیر پر. یہ کہتے پورے سفر میں میرے کو آرام ہی آرام, کھانا بھی ملے, پینا بھی ملے, کپڑے بھی ملے, کام بھی نہیں, اور کوئی میرے نام سے نہیں بلاوے, سب مجھے بلاوے یا صاحب الاسد, اے شیر والے. کہتے چلو کام ہو گیا, واپس ہم لوگ مدینہ. بولو واپس ہم لوگ. اور صحابہ کرام جب واپس آتے تھے تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے, پہلے کہاں جاتے تھے, مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے. اب یہ صحابہ جب یہ لوگ آئے نا مسجد نبوی میں آئے تو پہلے سے صحابہ کرام بیٹھے تھے, تو یہ لوگ 300 کے 300 پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور سب نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اہلا وسہلا ومرحبا بکم. ہمارے نبی نے کہا آؤ 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 آؤ. وہ سب کے سب 300 پیچھے بیٹھ گئے, سلام کیا, ہمارے نبی نے سلام کہا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا این صاحب الاسد, ارے وہ شیر والا کہاں ہے. یہ حضرت سفینہ کہتے میں بیٹھا تھا, میں خوش ہو گیا, لو یہاں بھی خبر آ گئی کہ میں شیر والا ہوں. تو حضرت سفینہ کہتے میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا اللہ کے رسول میں شیر والا. ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ, بلایا, کیا ہوا. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو شیر آیا اور میں تو بہت گھبرا گیا تھا. پھر کہا ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا گھبرا گیا تھا, ان کو میں نے پوری داستان نہیں سنائی کہ میں کتنا گھبرا گیا تھا, لیکن آپ تو میرے نبی, آپ میرے رسول, اور آپ کو تو ابھی سے معلوم ہو گیا کہ میں شیر والا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت ڈر گیا تھا اللہ کے رسول. لیکن میں نے شیر کو کہا میرے پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا, آواز نہیں آ رہی ہے, مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے سوال کیا, وہ شیر نے جواب تو دے دیا تم کو. تو کہتے نا میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں شیر کو سوال کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تم نے ایک سوال کیا اور شیر تمہارے کان میں بڑبڑایا تھا. کہا وہ جواب دے کر گیا. کہا تمہارا یہ سوال ہے, احمد آباد والوں سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ تم نے سوال کیا تھا لا تہجم علیہ یا اسد الغابہ لا تہجم علیہ فانا عبد محمد. تم نے یہ سوال کیا تھا جب شیر تمہارے سامنے آیا, اے جنگل کے شیر حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا. کہا وہ شیر کان میں بڑبڑا کے گیا, وہ جواب دے کر گیا. کیا کہا, کہا میں حملہ کر دیتا, تجھے مار ڈالتا, پھاڑ ڈالتا, لیکن تم مصطفیٰ کا غلام ہے اور ہم, وہ شیر کہتا ہے تم مصطفیٰ کے غلام ہو اور ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہیں. بولے سبحان اللہ. کہا تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور شیر کہتا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا. میرے پیاروں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں
اور یہ سارے جنگل کے درندے اور چرندے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے